ذرا تصور کیجئے، نہیں بلکہ سوچئے کہ جب آخری فیصلہ مکمل ہو جائے گا اور پوری انسانیت کو دو بالکل الگ حصوں میں بانٹ دیا جائے گا تو اس ٹھیک لمحے کا منظر کیسا ہوگا؟ اسلامی ٹیکسٹ اس وقت کو کس طرح بیان کرتے ہیں جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور خربوں روحیں، جی ہاں خربوں روحیں اپنے آخری اور ہمیشہ کے ٹھکانے کی طرف نکل پڑتی ہیں؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے اور گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے نا؟ تو اس جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم انہی سورسز کا بخوبی جائزہ لیں گے جو جنت اور جہنم کے ان نہایت گہرے تصورات کو پوری تفصیل اور شدت سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں کسی کی حمایت کرنا نہیں، بلکہ بالکل غیر جانبدار رہ کر ان عقائد اور روحانی کتابوں میں کھینچے گئے آخرت کے نقشے کو سمجھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اب سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سورس مٹیریل ہمیں دکھاتا ہے کہ خربوں روحیں اب دو بالکل مستقل منزلوں میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ ایک طرف ایمان والوں کا فرشتے نہایت گہرے سکون، چمکتی روشنی اور سلامتی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ ان کا ہر بوجھ، ہر تھکاوٹ وہیں اتر جاتی ہے۔ اور بالکل اس کے برعکس دوسری طرف حد سے گزرنے والوں کا سامنا ایک خوفناک اندھیرے، شدید پچھتاوے اور ایسی غمزدہ آوازوں سے ہوتا ہے جن کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ پہلا حصہ، جنت کے ابدی انعامات، انسانی سوچ سے بالاتر ایک عالم۔ اب دیکھیے حدیث قدسی کا یہ حوالہ کتنا زبردست ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ جنت کی جو بھی دنیاوی مثالیں دی جاتی ہیں نا، وہ محض ایک پل کی طرح ہیں تاکہ ہمارا ذہن تھوڑا بہت تصور کر سکے۔ اصل میں وہاں ایسی چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں اور کسی انسانی دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ یعنی اس دنیا کی بہترین اور خوبصورت ترین چیز بھی اس حقیقت کے سامنے ایک معمولی سا قطرہ ہے۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ بات یہاں بتائی گئی ہے کہ جنت کے رہواسی وہ ہمیشہ 33 یعنی 33 سال کی عمر میں رہیں گے۔ اب 33 ہی کیوں؟ ٹیکسٹ کے مطابق یہ عمر جوانی، طاقت اور خوبصورتی کے بالکل عروج یعنی ایبسولوٹ پیک کو ظاہر کرتی ہے۔ مطلب کوئی بیماری نہیں، کوئی زوال نہیں، بڑھاپا تو کبھی چھو بھی نہیں سکے گا۔ یہ اپنے آپ میں ہمیشہ قائم رہنے والی طاقت کا ایک بہترین تصور ہے۔ اگر ہم اس عالم کی تعمیراتی ساخت یعنی وہاں کے آرکیٹیکچر کی بات کریں تو ٹیکسٹس نہایت حیران کن تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہاں کی اینٹیں خالص سونے اور چاندی کی ہیں، کنکڑیاں موتیوں اور یاقوت کی، اور مٹی خالص زعفران کی ہے۔ ذرا غور کریں، اس دنیا میں جو چیزیں انتہائی نایاب اور شاندار ہیں، جن کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، وہ وہاں صرف بنیادی تعمیراتی مواد یعنی عام مٹی اور پتھر کی طرح استعمال ہوئی ہیں۔ خیر، اب یہاں جو سب سے دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ندیاں ہیں۔ بالکل شفاف پانی، کبھی خراب نہ ہونے والا دودھ اور خالص شہد کی نہریں تو ہیں ہی، لیکن ایک ایسی شراب کی نہر کا بھی ذکر ہے جو دنیاوی نشے سے مکمل طور پر پاک ہے۔ جی ہاں، یہ شراب صرف سرور اور راحت فراہم کرتی ہے۔ اس سے ذہن بالکل دھندلا نہیں ہوتا اور ہوش پوری طرح قائم رہتا ہے۔ یہ ایک عجیب اور منفرد حسی تجربہ ہے۔ ہماری اس دنیا میں کوئی بھی پھل کھانے کے لیے بیج بونے سے لے کر اس کے پکنے تک کا ایک لمبا اور تھکا دینے والا انتظار شامل ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن ٹیکسٹ کہتے ہیں کہ جنت میں طبی قوانین یعنی فزیکل لاز بالکل ہی مختلف ہیں۔ بس خواہش کی اور پکا ہوا کھانا سامنے حاضر۔ اگر کسی درخت سے پھل توڑا جائے تو انسٹنٹلی اسی وقت اس کی جگہ نیا پھل نکال آتا ہے۔ کوئی وقت نہیں گزرتا، کوئی محنت نہیں لگتی، بس خواہشات کی فوراً تکمیل ہوتی ہے۔ ان جسمانی عائشوں سے ہٹ کر سورسز ایک نفسیاتی یوٹوپیا یعنی مکمل ذہنی سکون کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ دلوں سے نفرت، غصہ، حسد، ان سب کو ہمیشہ کے لیے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ وہاں نہ تو نیند کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ تھکاوٹ ہوتی ہی نہیں، اور نہ ہی وہاں کبھی بوریت کا احساس ہوتا ہے۔ لوگ بس بھائی چارے کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر اپنی پرانی دنیاوی یادوں کا خوشی سے اور بالکل پرسکون ماحول میں ذکر کرتے ہیں۔ اب ذرا جنت میں داخل ہونے کے دروازوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سورسز کے مطابق جنت کے 8 دروازے ہیں جنہیں دنیاوی اعمال کی بنیاد پر کیٹیگرائز کیا گیا ہے، جیسا کہ باب الصلاۃ یعنی نماز کا دروازہ، باب الجہاد، باب الصداقہ، روزے داروں کے لیے باب الریان، باب الحج، معافی مانگنے والوں کے لیے باب الکاظمین، باب الایمان اور باب الذکر۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آخرت میں داخلے کا راستہ کسی خاص اور نمایاں نیک عمل سے طے ہوتا ہے۔ ان ٹیکسٹ میں ایک انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ واقعہ اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو بالکل آخر میں، جی ہاں، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ جہنم سے رینگتا ہوا نکلنے کے بعد جب اس آخری شخص کو داخلہ ملتا ہے تو اسے اس پوری زمین کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جگہ عطا کی جاتی ہے۔ وہ شخص اس پر اتنا حیران ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ تو سوچئے، یہ انعام کے سب سے نچلے درجے کا سائز ہے جو انسانی سوچ سے کہیں زیادہ آگے ہے۔
لیکن دیکھیے، ان تمام جسمانی اور نفسیاتی نعمتوں سے بھی بڑھ کر سورس ایک آخری روحانی عروج کا ذکر کرتا ہے۔ ایک طرف پورے 1000 سال کی مستقل جنتی خوشیاں ہیں اور دوسری طرف اپنے خالق کا دیدار کرنے کا صرف 1 گھنٹہ۔ ٹیکسٹ اس بات پر شدید زور دیتے ہیں کہ خالق کی طرف دیکھنے کا یہ آخری تجربہ اتنا عظیم ہوگا کہ یہ باقی تمام ہزاروں سالوں کے انعامات پر اکیلا بھاری پڑ جائے گا۔ دوسرا حصہ، جہنم کے عذاب، مایوسی کا ایک مکمل ٹھکانہ۔ تو اس ساری بات کا کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ جنت کی لامحدود روشنی، حفاظت اور راحت کو جہنم کے خوفناک اندھیرے، چیخوں اور ابلتے ہوئے غصے کے بالکل برعکس رکھا گیا ہے۔ یہ دونوں آخری منزلیں مکمل انعام اور مکمل سزا کا بالکل واضح تجزیہ پیش کرتی ہیں۔ جہاں ایک طرف خوشی اور مسکراہٹ ہے، وہیں دوسری طرف مایوسی، غم اور اذیت سے ابلتا ہوا آگ کا سمندر دکھایا گیا ہے۔ ٹیکسٹ ان جسمانی سزاؤں کو انتہائی گہرائی سے بیان کرتے ہیں۔ زنجیریں، بھڑکتی آگ اور چمڑی کو پگھلا دینے والا کھولتا پانی۔ اس کے علاوہ جہنم میں اگنے والے کانٹے دار درخت زقوم کا بیان بھی ہے، جسے کھانا بھوک تو نہیں مٹاتا بلکہ درد اور اذیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور پینے کے لیے صرف ابلتا ہوا پانی اور پیپ میسر ہوگی، جو اندر تک ساری آنتوں کو کاٹ دے گی۔ مگر ٹھہریے، عذاب صرف آگ کی تپش تک محدود نہیں رہتا۔ سورسز بڑی واضح بات کہتے ہیں کہ سب سے بڑی تکلیف مکمل محرومی ہے، شدید تنہائی، شیطان کے ساتھ ایک ہی جگہ پر جلنے کی تکلیف، اور ان سب سے بڑھ کر خالق کی طرف سے یہ ڈیوسٹیٹنگ جملہ سننا کہ مجھ سے بات مت کرو۔ روحانی تعلق کا اس طرح بالکل ٹوٹ جانا جسمانی آگ سے بھی زیادہ سنگین اور شدید عذاب سمجھا گیا ہے۔ یہاں ایک اور خطرناک نفسیاتی عذاب کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ہے بلیم گیم، یعنی الزام تراشی۔ جب لوگ جہنم میں شیطان کو اپنے اس انجام کا قصوروار ٹھہرائیں گے تو ٹیکسٹ کے مطابق اس کا جواب واقعی ہوش ربا ہوگا۔ شیطان صاف کہے گا کہ میں نے تو اس سے دعوت دی تھی اور تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھے مالامات نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو مالامات کرو۔ شیطان کا یہ انتم انکار اس نفسیاتی اذیت کی آخری حد کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہماری آج کی زندگی سے کیسے جڑتا ہے۔ تیسری قسم، آخری موقع، آج کا انتخاب۔ یہاں ایک بہت ہی پاورفل اور حقیقت پسندانہ میٹرک پیش کیا گیا ہے۔ سورسز کہتے ہیں کہ اس دنیا میں روزانہ 2.5 لاکھ، جی ہاں 250,000 لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں، یعنی 2.5 لاکھ افراد روزانہ اپنے اس آخری سفر پر نکل جاتے ہیں۔ یہ فگر اس بات پر شدید زور دیتا ہے کہ زندگی کا یہ امتحان ہر وقت مسلسل جاری ہے، اور سچ پوچھئے تو کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا نمبر کس کا ہے۔ یہاں اس پورے سورس مٹیریل کا اصل پوائنٹ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف دنیا کی فنا ہو جانے والی عارضی خوشیاں ہیں جن کے پیچھے ساری زندگی بھاگا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہمیشہ رہنے والا مستقل آخری انجام۔ سورسز اس فرق کو بڑی صفائی سے اجاگر کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آخرت کا انتخاب ان چھوٹی چھوٹی عارضی خوشیوں سے کہیں زیادہ بڑی اور اہم حقیقت ہے۔ ان ٹیکسٹ میں عملی پیغام نہایت سادہ اور سٹریٹ فارورڈ ہے۔ اس آخری سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے روزانہ کے بس چند آسان اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پورے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت نکال کر 5 لازمی نمازیں ادا کرنا اس ہمیشہ کے مستقبل کو محفوظ کر سکتا ہے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ اہم قدم کبھی بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ مگر سنیے، ان تمام خوفناک وارننگز اور سزاؤں کے باوجود قرآن کی یہ آیت امید کا ایک نہایت خوبصورت اور چمکتا ہوا پیغام فراہم کرتی ہے۔ اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے خود پر زیادتی کی ہے وہ مایوس نہ ہوں۔ رحمت اور معافی کا دروازہ ابھی بھی پوری طرح کھلا ہے، کیونکہ کائنات کا بنانے والا ہر طرح کے گناہ معاف کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ تو اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسا سوال چھوڑ جاتے ہیں جو واقعی گہرائی میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا اس دنیا کی یہ چھوٹی، عارضی اور ختم ہو جانے والی خوشیاں اس الٹیمیٹ، ہمیشہ رہنے والی قیمت چکانے کے واقعی قابل ہیں؟ یہ سورس مٹیریل اسی سنگین سوال کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے، تاکہ یہ حقائق یادوں میں تازہ رہیں اور واقعی کسی گہرے تدبر اور مثبت سوچ کو جنم دے سکیں۔